بازی کرتے ہیں اور مناج برنا جو نام تھا وہ کریڈیبلٹی کا نام تھا۔ شکیل کانگا صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مہمان نوازی کو کیا اور آج اس کا نتیجہ بھی نظر آ رہا ہے۔ مرحوم پرویز شوکت صاحب نے اپنی پوری زندگی صحافتی سیاست میں صرف کی کہ ڈاکٹر سعدیہ کمال جو ہیں ان کو صدر نہیں لینا چاہیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شکیل کانگا صاحب نے ایک اچھے ہوسٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یہاں قصر ناز جو کہ یہاں پر ایک سرکار کا ہی ہے۔ السلام علیکم۔ نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش۔ آج میرے ساتھ میرے جو گیسٹ ہیں وہ محترمہ اور میرے سے گفتگو کریں گی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ یہاں پہ جو ہے 28 سپتمبر بروز ہفتہ کراچی میں جو ہے قصر ناز میں ایک اجلاس انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان بھر سے جو ہے وہ صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے، اور یہ جو صحرا ہے وہ شکیل یامین کانگا کو جاتا ہے، اور PFUJ ورکرز کی یہ وائس پریزیڈنٹ تھی 28 تاریخ بروز پیر بیفور لنچ، اور آفٹر لنچ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہو گئیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکرز کی۔ باقاعدہ یہاں پہ مشاورت سے جو ہے وہ ان کو جو ہے صدر بنایا گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سلیکشن ہو رہی ہے، مگر یہ ہے کہ باقاعدہ مشاورت سے ان کو صدر بنایا گیا، اور شاہد علی صاحب اور کانگا صاحب اور دیگر کی جو ہے وہ رائے لیتے ہوئے اور ان کو جو ہے نامزد کیا گیا، اور نامزد کرنے کے بعد اس وقت پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکر کا یہ پہلی خاتون ہوں گی غالباً صحافتی حلقے میں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ میں انہی سے جانوں گا، اور ان کا بہاولپور سے تعلق ہے، اور اسلام آباد میں جو ہے نیشنل پریس کلب سے ان کا جو ہے مختلف جو ہے عہدے پہ فائز رہیں گے یہ۔ تو ہم ان سے بات کریں گے، ان کا کیریئر بھی جرنلزم میں 17 سال سے تقریباً یہ جرنلزم میں ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ PFUJ کس طرح پہلے کام کر رہی تھی پرویز شوکت مرحوم کی سربراہی میں، کیونکہ وہ بانی بھی اور صدر بھی تھے، اور اب جو ہے 28 سپتمبر 2024 کے بعد جو ہے PFUJ ان کی قیادت میں کس طرح اپنی خدمات دے گی۔ تو السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم سب سے پہلے تو میں مبارکباد پہ دیتا ہوں آپ کو کہ صدر بننے پر مبارکباد، اور پہلی خاتون ہوں گی غالباً صحافتی حلقے میں صحافتی تنظیم کے حوالے سے بات دیکھا جائے، یہ میری بات درست ہے یا؟ جی بالکل درست ہے، اور بہت شکریہ مبارکباد دینے کا بھی۔ جہاں پر یہ بات درست ہے وہاں پر یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ ذمہ داری بھی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ذمہ داری ہے۔ اچھا، پرویز شوکت مرحوم صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی لازوال خدمات ہیں صحافت کے حوالے سے، یہ دنیا جانتی ہے۔ اب آپ PFUJ کی وہ ذمہ داریاں کیا پوری کر سکتی ہیں یا نہیں؟ آپ اپنے کاندھوں پہ اتنا بوجھ لے کے چل سکتی ہیں ذمہ داریوں کا؟ کیونکہ ویسے بھی خواتین کی جو ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں مرد سے شاید، تو اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ PFUJ ورکرز کی ذمہ داریاں کس طرح آپ لے کے چلیں گی اپنی قیادت میں صدر کی؟ جی یہاں پر آپ خود موجود تھے، آپ نے دیکھا کہ تمام UJs کی طرف سے یہ ریکمنڈیشنز آئی ہیں، اور سب نے اس پہ اتفاق کیا ہے، اور شاید کوئی ایک ایسی UJ ہو پورے پاکستان بھر سے جس نے کہا ہو کہ ڈاکٹر سعدیہ کمال جو ہیں ان کو صدر نہیں لینا چاہیے۔ سب کا اس پر اتفاق تھا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب کی مہربانی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ کمیٹیڈ ہو کے کام کیا ہے، اور کبھی بھی شارٹ کٹ یوز نہیں کیا میں نے، اور کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ جو کام کہوں کہ میں کرنے جا رہی ہوں اور اس کو نہ کروں۔ میں اپنی طرف سے ایفرٹ پٹ کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ قدرت کی مہربانی ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں بے لوث ہو کے کرتی ہوں، اور آج اس کا نتیجہ بھی نظر آ رہا ہے۔ مرحوم پرویز شوکت صاحب نے اپنی پوری زندگی صحافتی سیاست میں صرف کی، انہوں نے خدمات دیں، اور چاہے جبری برطرفیاں تھیں، تنخواہیں نہ دینا تھا، ان سب کے لیے جرنلسٹ کے رائٹس کے لیے وہ کھڑے رہتے تھے ہمیشہ، بھوکے ہوں پیاسے ہوں، دن ہو رات ہو، وہ قطعاً پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے ان لیڈر سے خدا انہیں بہشت کروٹ نصیب فرمائے، تو میں نے ان سے یہ سیکھا ہے کس طرح آپ ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ پہلے ہی کوئی چیلنج یا دعوے نہیں کر سکتے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ میڈم میرے خیال میں یہ ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ وہ بحیثیت مرد جو ہے وہ ہر کے ساتھ کھڑے رہتے تھے تنظیموں کے ساتھ رات دن،
تو آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے یا نہیں ہے، میں جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کہ ایک جی بالکل فیمیل کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ فیمیل شاید ایسے ہی ہوں گی، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں خواتین نے کس طریقے سے ڈیلیور کیا ہے، اور خواتین کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا زمانہ معترف رہا ہے۔ اصل میں کام کرنے کا ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتی ہیں، زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور یہ میرے خیال میں تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ سے یہ سچ ہے، کیونکہ ہم خواتین کو عموماً سمجھتے ہیں کہ وہ گھرداری سنبھالے، بچے سنبھالے، اس کا کیا کام کہ گھر کی چار دیواری سے جائے نوکری کرے، یا جو معاشی معاملات ہوتے ہیں وہ مرد کے ذمے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ ٹرینڈز بدل گئے ہیں، لیکن ان ٹرینڈز بدلنے سے پہلے بھی آپ کو اسلام میں مثال مل جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی تاجدار تجارت کرنے والی خاتون تھی، جنہوں نے آپ حضور کو رشتہ بھیجا، اور ان کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ اگر آپ دیکھیں تو لیکن یہ ہم نے بنا دیا ہے کہ خواتین کام نہیں کر سکتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ان کی پرائورٹیز کیا ہیں، کس طریقے سے کریں گی۔ یہ یقیناً ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، بہت ہی مشکل ذمہ داری ہے، لیکن چونکہ مجھے کچھ تجربہ ہو چکا ہے نیشنل پریس کلب کی سیاست میں، کیونکہ میں نے وہ سیاست ایسے دھڑے کی نہیں کی جو اقتدار میں ہمیشہ بائی ہک اور کروک آ جاتا ہے، میں اس کے اینٹی کھڑے ہو کے میں نے وہ الیکشن کانٹیکسٹ کیے ہیں، اور مجھے اسلام آباد اور راولپنڈی کی کمیونٹی نے بہت اچھا رزلٹ دیا ہے، اور انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ بہت سارے ہمارے صحافی جو سامنے کھڑے ہو کے سپورٹ نہیں کر سکتے، انہوں نے ہمیشہ، انہیں پتہ بھی ہو کہ اگلا گروپ جو ہے وہ نہیں آنے دے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے ایکنالج کیا، میرے اوپر مہربانی کی، اور مجھے ووٹ کرتے رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا وہ پاسٹ کا جو تجربہ ہے وہ اس کے کام آئے گا، کیونکہ 7 سال سے جو میں صحافتی سیاست کر رہی ہوں، اس کے وہ تمام تجربات جو ہیں وہ مجھے اس PFUJ ورکرز کی صدر بننے میں معاون ثابت ہوں گے۔ میڈم یہ بتائیے کہ آپ اس وقت صوبے سندھ میں موجود ہیں، اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی میں موجود ہیں، اور گورنر ہاؤس اور کمشنر کراچی کے ہاؤس جو ہے یہیں پہ بالکل قریب میں اس وقت ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں جو میزبانی کراچی نے کی ہے آپ کی، اسلام آباد سے آئی ہیں آپ، اور آپ کے پورے وفد کی جو میزبانی کی ہے کراچی نے، خاص طور سے شکیل یامین کانگا کے حوالے سے آپ کیا بولیں گی؟ میزبانی کیسی لگی آپ کو کراچی والوں کی؟ جی، کراچی کی، سندھ کی، میں ہمیشہ، سندھ ایک ایسی دھرتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ روشن خیال ہے سندھ، اور سندھ شاہ عبداللطیف بھٹائی سچل سرمست کی دھرتی ہے، اور وہ آپ نے شاہ لطیف کا سنا ہوگا، سائیں صدائیں کریں سرکار، دوست میٹھا دلدار، عالم سبھی آباد کریں، تو سبھی عالم آباد کریں، تو وہ جو ہے بھٹ شاہ کی اس دھرتی پہ میں یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ میں نے PhD کی ہے خواجہ غلام فرید پر، اور خواجہ غلام فرید جو تھے وہ اپنے سرہانے بھٹ شاہ جو ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام رکھ کے سوتے تھے اپنے سرہانے، اور ان کو کلام بہت پسند تھا شاہ عبداللطیف بھٹائی کا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ دھرتی ہے جو کہ بڑا دل رکھنے والوں کی دھرتی ہے، جو لوگ اخلاص سے، محبت سے بے لوث ہو کر لوگوں کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو ہماری مہمان نوازی قصر ناز جو کہ یہاں پر ایک سرکار کا ہی ہے، اس کی حالانکہ وہ بجلی کٹی ہوئی ہے، جو پرانی عمارت ہے، ہم یہ بھی چاہیں گے کہ وہ بجلی بھی اس کی لگا دی جائے، ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ یہ اچھا لگا ہے، اور یقیناً جب ملک بھر سے مختلف نسلوں کے اور مختلف علاقوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف ذہنوں کے، مختلف جو ہے پس منظر رکھنے والے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شکیل کانگا صاحب نے ایک اچھے ہوسٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے یہاں پر، اور انہوں نے بھرپور، جب ہماری اس ایک جمہوری پروسیس میں ڈسکشن چل رہی تھی تو اس میں بھی انہوں نے آئین کے مطابق ہمیں کہا کہ ان چیزوں کو کیا جائے، اور یہ ہمارے سیکرٹری جنرل شاہد علی صاحب جو ہیں، ان میں یہ بہت بڑی صلاحیت موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی خفا نہیں ہونے دیں گے۔ حالانکہ آج کل ہماری پالیٹکس چل رہی ہے
پالیٹکس برائے پالیٹکس جس میں آپ صرف اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں اور آپ بالکل قطعاً یہ پرواہ نہیں کرتے کہ اگلا کتنا نظر انداز ناراض ہو گیا ہے یا کچھ بھی، آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس ہمارا مطلب پورا ہو گیا. لیکن یہ ایک بہت خوبصورت روایت تھی. یہاں پر دو چیزیں جو ہیں نا وہ بہت اچھی ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ ایک ایسی تنظیم ہے جو شروع سے صحافیوں کے حقوق کے لیے کھڑی رہتی تھی. مناج برنا کی تھی، اور مناج برنا جو نام تھا وہ کریڈیبلٹی کا نام تھا، اور اسی کی لیگیسی کو لے کے پرویز شوکت چلے اور ہم چل رہے ہیں. اور آج ہم نے یہ نہیں کیا کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست کوئی بھی ہو، کسی بھی شعبہ ہے زندگی کی لے لیں، اس میں بالکل بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ لوگ کسی کی رائے لیں یا جمہوری طریقہ کار کو آپ لوگ اس کی پیروی کریں. ہمیشہ یہ ہے کہ آپ سلیکشن کر رہے ہیں اور آپ صرف اعلان کر دیتے ہیں. لیکن آج بہت خوبصورت جمہوری پروسیس ہوا. میں نے کہا نا معذرت عرض کیا میں نے کہ پہلے ایسا لگ رہا تھا سلیکشن ہو رہی ہے، مگر پھر باقاعدہ مشاورت سے اتفاقی رائے سے جو ہے نا وہ آپ کو صدر منتخب کیا گیا. جی بالکل، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک جمہوری پروسیس تھا جو یہاں پر 2-3 گھنٹے چلا ہے، جس میں مختلف آراء بھی آ رہی تھیں اور مختلف ریکمنڈیشنز تھی اس میں. اور جب تک کنسنسس نہیں ہوا اس وقت تک جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا کہ جب تک ہم تمام ساتھی اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یونین، جب ہم یونین کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہونا، متحد ہونا. تو ہم پی ایف یو جے ورکرز کی یونٹی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز بہت اچھی آج ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تمام مردوں کا ایک خاتون کو صدر منتخب کرنا، مطلب یہ پاکستان میں کہاں آپ کو ملتا ہے، جو ہماری اس معاشرے چلے پاکستان میں نہیں ملتا، مگر صوبے سندھ نے آپ کو یہ تحفہ دیا. اس کا کریڈٹ جو ہے صوبے سندھ، کراچی اور پھر شکیل یامین کانگا کو جائے گا. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، وہ اس کا سبب بنے ہیں کیونکہ سندھ کی دھرتی پہ ہی یہ تقریب رکھی گئی ہے اور ہماری ایف ای سی تھی، اور اسی تقریب میں ہی ہم نے پہلے ہی ایجنڈا میں دے دیا تھا کہ ہم الیکشن کے حوالے سے بھی یہاں پر ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہو بھی سکتا ہے اور اس پہ ہم ڈسکشن کر کے اس کی ڈیٹ بھی دے سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو کیا، اور یہ بہت اچھا ہے کہ شکیل کانگا صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مہمان نوازی کو کیا. اور ساتھ میں جو مشاورت کا عمل تھا وہ بھی انہوں نے اپنے KUJ کراچی یونین آف جرنلسٹ اور SUJ سندھ یونین آف جرنلسٹ کے جو ساتھی تھے ان کی مدد کے ساتھ اس کو بہت خوبصورتی سے انجام تک پہنچایا ہے. بہت شکریہ، آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے مجھے، اور جانا کہ آپ یقیناً یہ امید کرتے ہیں کہ ذمہ داریاں پوری کریں گی اپنی PFUJ ورکرز کی، اور سندھ یونین آف جرنلسٹ اور کراچی یونین آف جرنلسٹ ورکرز کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کریں گے آپ انشاءاللہ ان کے صحافیوں کی. تو ناظرین، میری گفتگو ہو رہی تھی میڈم سے جو صدر ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکر کی، اور انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.